پھر اوپر کی طرف نظر اٹھا کر بہت ترچھی اور کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے، اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بنائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب ایبدار بنا دے گا اور جہنم میں طویل عرصے تک رونا پڑے گا۔ اور جبر جلالہ یہ فرمائے گا: اور برترین غلام تو میرے نافرمانوں میں سے ہے۔ تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری حکم عدولی کی، تو میرے عہد و پیمان کو جو ازل میں ہوئے تھے بھول گئے تھے، یا میری قیامت کی ملاقات کو بھول گئے تھے؟ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرمانبرداروں کے منہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور حق تعالی شانو اپنے اوپر سے انوار کی پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرمانبردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے محوط ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے۔ اور حق تعالی شانو ان فرمانبرداروں کو ہیبیت اور خوشنودی کے لباس پہنائیں گے، اور ان کے چہرے کو رونق اور شدا بھی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا: اے ابراہیم، مہجور وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا ہو، اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا۔ ابراہیم، اپنے رفقا سفر سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا: ہاں، میں ایسے ہی رہ گیا۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے دفعتاً نیند کا جھونکا سا آیا یا بے ہوشی سی ہوئی۔ اس سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرے ساتھی تھے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے: ابراہیم، ہوشیار رہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کعبہ کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کی فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جب کہ میں عشق کو جانتا بھی نہیں تھا، اور اگر لوگ ملامت کرے کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہریاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا، رضی اللہ عنہ اور رضی۔ ابراہیم کہتا ہے کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ پر آیا اور اس کی کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے 1-2 آدمی ساتھ لیا اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا۔